السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس میں یہ شروع کے 10 دن عشرۂ رحمت کہلاتے ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو کس طرح سے محسوس کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ پیغمبروں نے اللہ کی رحمت کو کہاں سے اور کس طرح سے محسوس کیا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کو مال بھی مقدار میں ملا ہوا ہے اور اس کے پاس لمبی عمر ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کر دے، اور اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ فرعون کی مثال دیکھ لیجئے، قارون کی مثال دیکھ لیجئے، نمرود کی مثال دیکھ لیجئے۔ سب کے پاس مال تھا، اسٹیٹس تھا، جاہ و جلال تھا، سب کچھ تھا، سب اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال نہ تھی، تو ان کا مال وہ عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کو محسوس کرنا بھی ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اور آپ کے حصے میں بھی آ سکتی ہے جب ہم اس کو طلب کریں، جب ہم اس کو شعور کے ساتھ مانگیں گے، تو یہ رحمت آپ کو اور مجھے بھی مل سکتی ہے، ہر وقت مل سکتی ہے، ہر لمحہ مل سکتی ہے، ہر جگہ مل سکتی ہے، ہر سچویشن میں مل سکتی ہے۔ اب رحمت کو ہمیں کیسے محسوس کرنا ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس رحمت کو پایا آگ میں، کہ وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی، تو یہ اللہ کی رحمت تھی، ورنہ آگ کا کام تو انسان کو جلانا ہے۔ تو اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو پایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو پایا اس طوفان میں، جس میں موجیں پہاڑوں کی مانند اٹھ رہی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو پایا کنویں میں، قید میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیرے کنویں میں مدد فرمائی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو پایا مچھلی کے پیٹ میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس وقت پایا جب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، سب کو وہاں پر یقینی موت نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئی اور سمندر میں راستہ بن گیا۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئی جب وہ بچے تھے، طاقت اور قوت سے خالی تھے، ان کو ان کی والدہ نے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کو پہنچا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اور اصحاب کہف نے اس رحمت کو پایا غار میں، کہ کتنے سال وہ مردہ رہے اور پھر زندہ ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے وہ ایسے کے ایسے ہی رہے، اور انہوں نے وہاں پر غار میں یہ دعا مانگی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ کہ ہم اپنی زندگی کی ساری آسائشیں چھوڑ کر تیرے راستے میں نکل چکے ہیں، پس تو ہماری مدد فرما۔ اصحاب کہف نے کس طرح سے اللہ کی رحمت کو پایا، یہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو پایا غار ثور میں، ہجرت کے راستوں میں، جنگ بدر کے میدان میں۔ کتنے مشکل حالات تھے۔ بدر کے میدان میں کیا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے اللہ تیری رحمت چاہیے۔ تو کیسے اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر حاوی ہو گئی۔ 313 تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا، تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی جو ان کو کامیابی ملی۔ کیسی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پا لیا ہے اللہ کی رحمت کو
اور پالے گا اللہ کی رحمت کو ہر وہ شخص جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا، جو اللہ سے پناہ مانگے گا، جو اللہ سے مدد چاہے گا، اور جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت دے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو پھر اس کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس یقین پکا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا سے کتنی امیدیں لگاتے ہیں اور لوگوں سے کتنی امیدیں لگاتے ہیں، اور جو شخص ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے امید لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں پھیرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مقدار ہمارے لیے تبھی بڑھے گی جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہوں گے۔ جتنی ہم اللہ کی مخلوق پر رحمت کریں گے اتنی ہی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت عام ہے۔ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو ہمیں مخلوق پر رحم کرنا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ڈائریکٹلی فرماتا ہے کہ تو میری رحمت ہے، اے جنت میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم کروں گا، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے مخلوق کے لیے۔ جنت کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت رکھ دیا، کیونکہ یہ جنت خاص کی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور جو لوگ مخلوق پر رحم کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہم کو رحم کرنے والا بننا ہوگا، اللہ کی مخلوق پر لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رحمت کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق کے اندر بانٹ دیا۔ تو دنیا میں جو بھی انسان رحمت کرتے ہیں یا دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو وہ ایک حصہ ہے، اور باقی رحمت کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے۔ اگر کوئی آپ کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے تو اس دعا کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی یہ دعا قبول فرما لی کہ اللہ ہمارے حق میں رحمت نازل کرے تو پھر اس کا کیا ظہور ہوگا؟ کیا ہم نے سوچا ہے؟ جب ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوگی؟ نہیں نا۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ معبود بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمت کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنی ہر چیز کی لو اللہ ہی سے لگانی ہے۔ ہمارے اعمال تو اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت کو مخلوق اور ہم لوگ کس کس طرح سے دیکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کس طرح سے محسوس کریں گے، سبحان اللہ۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا عفو درگزر، اللہ کی رحمت کی بارش جب ہم پر برسے گی تو اس وقت کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ بس اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آئیے پھر سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اور اس رحمت کا ظہور جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ عنایت فرمائے، وہاں پر اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہوگی، ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد جنت کی نعمت بھی ہمیں کچھ نہیں لگے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس زندگی کے سفر میں ہمیں آپ کے دیدار کا شوق اتنا غالب ہو جائے کہ ہم یہ زندگی کا سفر صبر کے ساتھ گزار دیں۔ اے اللہ، ہم مفلس ہیں، ہم پر رحم فرمانا، اپنی شان اور اپنی رحمت کے مطابق ہمارے میزان حسنہ کو جھکا دینا۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اور اپنی رحمت کی طلب ہمارے لیے اور بڑھا دے۔ اے اللہ، یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما۔ ہم محتاج ہو کر آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور محتاج ہو کر
اس دن یعنی حشر کے دن جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ کے رحم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، ہماری نجات کے لیے اللہ تیرے رحم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بس ہمیں رحمت دے دینا اور اپنی رحمت میں داخل فرما دینا۔ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپ لیں اور زیادہ سے زیادہ رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل فرمائے، آپ کو اور مجھے بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، آمین۔